اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی، 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائس تھا بھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی، 8.5 روپے یونٹ. آج وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو کھاد ہے اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا، ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں، چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے، ہم نے ٹائم پہ ہم نے 10 نومبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا. ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے 10 نومبر نہ کیا ہم فائن کریں گے، اور ہم نے قیمت دلوائی. تو آج کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا تماشا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں ہے اب کھادوں کے اوپر، کوئی بیج کے اوپر، پیسٹیسائڈز پہ اب کوئی سبسڈی ختم کر دیا کسانوں کے لیے. تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں. بجلی میں نے بتایا کہ 22 سے 24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. کسانوں کو جو ہم نے قرضے دینے شروع کیے تھے، یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے، وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی سبسڈی نہیں ہے قرضوں پہ. اور جو 1800 ارب روپے کا شہباز شریف نے پیکج دیا ہے، ذرا کسانوں سے پوچھیں کہ وہ سوائے اشتہاروں کے اندر، کیونکہ شہباز شریف کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ 1800 ارب روپیہ کدھر گیا ہے، پوچھیں کسانوں سے. اور میں آج اپنی پنجاب کی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے بڑی ڈسٹربنگ ایک چیز پڑھی ہے کہ اب یہ جو شوگر ملز ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جنوری میں جا کے شوگر کرشنگ کریں گی. یعنی جنوری میں اگر شوگر ملز جا کے کرشنگ کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسپورٹ نہ کرنے دی تو ہم جنوری میں کرشنگ کریں گے. یہ کسانوں کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے. پہلے تو وہ گنے کا اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کو قیمت کم ملے گی. دوسرا جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر وہ کاٹے گا نہیں اپنی فصل گنے کی، تو اس نے تو گندم کے لیے کھیت تیار کرنے ہیں، تو وہ تو دیر ہو جائے گی کہ اس کو گندم بیجنے کے لیے. تو اس سے تو آگے ہمیں اور مزید نقصان ہونے جا رہا ہے. آگے ہی ہماری گندم کا تقریباً 20 لاکھ ٹن کم ہے، تو یہ تو اور مزید نقصان ہوگا. تو میں کہوں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پہ سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گنے کا، اور فوری طور پہ کرشنگ شروع کریں. ہماری کرشنگ شروع ہو گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی 10 تک. آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پرسوں انشاءاللہ میں کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلام آباد.
میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا. میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے, وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے, اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو. میں پھر ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حقیقی زادی کی جو جہاد ہے, میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ شرکت کرے. میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آج حالات میں نے مارشل لاء, مشرف کے مارشل لاء میں نہیں دیکھے. خاص طور پہ جو صحافیوں کے اوپر پریشر ہے, جو میرے اوپر ایف آئی آر, ہمارے لوگوں پہ, یہ کبھی ایسے نہیں تھا. یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے. میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو, انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو, آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے, اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے, میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے, انسان ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کہ آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں. یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یہ وہ آئے گی. لیکن تبدیلیوں کو اب کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان زندہ باد.